میرا نام سارہ ہے، عمر 28 سال۔ میں کراچی کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی جہاں دیواریں بھی اپنی تنگی کا رونا روتی تھی۔ میرے والد گزشتہ 2 سال سے فالج کے بستر پر تھے اور گھر کا سارا بوجھ میرے کندھوں پر آ پڑا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی اور 2 بہنیں تھیں جن کی تعلیم اور گھر کے اخراجات نے میری زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ بنا دیا تھا۔ میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی جہاں مجھے مہینے کے صرف 8,000 روپے ملتے تھے۔ یہ رقم اتنی کم تھی کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی میرا دم نکل جاتا تھا اور گھر کے بل ادا کرنا یا والد کی دوائیاں لانا ایک ناممکن کام لگنے لگتا تھا۔ میں روز صبح اٹھ کر پرانی استری کی ہوئی شرٹ پہن کر اسکول جاتی تھی اور وہاں بچوں کو پڑھاتے ہوئے اکثر میرا ذہن گھر کے کرائے اور بہنوں کی شادیوں کی فکر میں الجھا رہتا تھا۔ میری زندگی میں ناہید نام کی ایک دوست تھی جو اسی اسکول میں میرے ساتھ پڑھاتی تھی۔ ہم دونوں کی تنخواہ برابر تھی اور حالات بھی ایک جیسے تھے، مگر ناہید کا رہن سہن ہم سب کے لیے ایک معمہ بنا ہوا تھا۔ وہ روز نئے اور مہنگے سوٹ پہن کر آتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہمیشہ کوئی برانڈڈ بیگ ہوتا تھا، جبکہ اس کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ پورا اسکول مہک اٹھتا تھا۔ میں اکثر اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی کہ ہم دونوں ایک ہی جگہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کیا اس کے گھر والوں کے حالات اتنے اچھے تھے کہ وہ اتنے مہنگے کپڑے اور جوتے پہن سکے، یا پھر وہ کوئی ایسی چیز چھپا رہی تھی جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی؟ میں ہر روز اسے دیکھ کر سوچتی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے اور کیوں میری زندگی صرف 8,000 کے گرد گھومتی رہ گئی ہے۔ میرا دل اندر سے کڑتا رہتا۔ میں سوچتی کہ آخر میری قسمت میں اتنی ذلت کیوں لکھی ہے۔ ایک دن جب اسکول کی چھٹی ہوئی تو ناہید اپنا مہنگا پرس کندھے پر لٹکائے باہر جانے لگی، تو میں نے اسے آواز دی۔ ناہید رکی اور مڑ کر مسکرائی تو میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا کہ ہم دونوں کی تنخواہ تو ایک ہی ہے اور ہم ایک جیسے حالات سے گزر رہے ہیں، تو پھر تمہارے پاس یہ مہنگے بیگز اور قیمتی پرفیومز کہاں سے آتے ہیں، اور کیا تم نے کوئی اور کام شروع کر رکھا ہے؟ ناہید نے میری بات سن کر ایک لمبی سانس لی اور میرے قریب آ کر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے خوفزدہ بھی کر رہی تھی اور متوجہ بھی کر رہی تھی۔ ناہید نے دھیمی آواز میں مجھے کہا کہ سارہ، اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو زندگی بھر 8,000 کے پیچھے مرتے ہیں اور دوسرے وہ جو زندگی کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں واقعی اپنی یہ تکلیف دہ زندگی بدلنا چاہتی ہوں یا اسی طرح 8,000 میں پوری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کے سوال نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا اور میں نے محسوس کیا کہ وہ اب صرف ایک معمولی ٹیچر نہیں رہی۔ ناہید نے اپنا مہنگا فون نکالا اور مجھ سے کہا کہ اگر میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیسے ممکن ہے تو آج شام اس کے گھر آؤں جہاں وہ مجھے ایک ایسی دنیا دکھائے گی جہاں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے اس کی بات مان لی اور گھر واپس آ گئی، مگر میرا ذہن اسی سوچ میں الجھا رہا کہ وہ کون سی دنیا ہے جس کی ناہید بات کر رہی تھی، اور کیا میں بھی اپنی غربت کا یہ بوجھ اتار سکوں گی۔ شام ڈھلتے ہی میں بے چینی کے عالم میں ناہید کے گھر پہنچی۔ اس کا گھر ایک پوش علاقے میں واقع تھا جو میری اوقات سے کہیں باہر تھا۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ناہید نے خود دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گئی۔ اس کا گھر اندر سے انتہائی پرتعیش تھا اور ہر چیز پر ایک خاص چمک تھی۔ ناہید مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی۔ اندر جاتے ہی اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور مجھے اس کے کمرے میں موجود ایک عجیب سا سناٹا اور پرفیوم کی تیز خوشبو نے گھیر لیا۔ اس نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا مہنگا موبائل فون اٹھایا اور اسے لاک سے کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ اگر تم واقعی امیر ہونا چاہتی ہو تو یہ دیکھو کہ میں اصل میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا فون پکڑا۔ جیسے ہی میں نے اس کی چیٹس کھولی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں درجنوں مختلف لڑکوں کے پروفائلز کھلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ایک کر کے چیٹس پڑھنا شروع کیا اور میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ ہر لڑکے سے وہی ایک جیسی محبت بھری اور عاشقانہ باتیں کر رہی تھی۔ کسی کو وہ اپنی دل لگی کا یقین دلا رہی تھی تو کسی کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا رہی تھی۔
اس کی باتوں میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو کسی بھی انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ ان سب کو اپنی خوبصورتی کے جلوے دکھا کر ہوٹل کے کمروں میں بلانے کے وعدے کرتی اور پھر بڑی مہارت سے ان سے اپنے کام نکلوا لیتی تھی۔ میں نے جب ان لڑکوں کے نام اور ان کے پیغامات دیکھے تو میری جان نکل گئی۔ یہ سب بہت امیر اور پڑھے لکھے لوگ لگ رہے تھے جو ناہید کی ایک جھوٹی مسکراہٹ اور میٹھی باتوں پر مر مٹنے کو تیار تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ ناہید کس قدر بے خوفی سے یہ سب کر رہی تھی۔ جب میں نے ایک اور چیٹ کھولی جس میں وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کو بلیک میل کر کے بھاری رقم کا مطالبہ کر رہی تھی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ صرف دوستی نہیں تھی بلکہ ایک باقاعدہ دھندا تھا جس میں وہ اپنی عزت اور دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میں نے فون واپس ناہید کی طرف بڑھایا اور میری آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ میں نے اسے پوچھا کہ کیا اسے ڈر نہیں لگتا کہ کبھی بھی پکڑی جا سکتی ہے یا کوئی اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ناہید نے میری طرف دیکھا اور ایک زوردار کہکا لگایا جیسے میں کوئی بہت بڑی حماقت کر رہی ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ دنیا صرف طاقتور لوگوں کی ہے اور اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم صرف ایک کیڑا ہیں جسے کوئی بھی کچل سکتا ہے۔ اس نے بڑے فخر سے مجھے دکھایا کہ کیسے وہ ان امیر لوگوں کو ہنی ٹریپ کا نشانہ بنا کر اپنی ہر ضرورت پوری کرتی ہے۔ اس دن ناہید کے کمرے میں بیٹھ کر مجھے احساس ہوا کہ جس دنیا کو میں شریف سمجھتی تھی وہ حقیقت میں کتنی گندی اور ظالمانہ ہے۔ میں وہاں سے واپس تو آ گئی لیکن میرے دماغ میں ناہید کی وہ باتیں اور وہ چیٹس بار بار گھوم رہی تھی۔ وہ پوری رات میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ناہید کے گھر سے واپسی کے بعد میرے ذہن میں اس کے دکھائے ہوئے مناظر ایک فلم کی طرح چل رہے تھے۔ ایک طرف وہ آسائشیں تھیں جن کا خواب میں نے ہمیشہ دیکھا تھا، وہ مہنگے کپڑے، وہ برانڈڈ بیگز اور وہ سکون جس کا وعدہ ناہید نے کیا تھا۔ دوسری طرف میرا ضمیر تھا جو مجھے چیخ چیخ کر منع کر رہا تھا۔ میرا خاندان، میری تربیت اور میرے باپ کی سکھائی ہوئی باتیں میرے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی۔ میں نے خود سے کئی بار سوال کیا کہ کیا میں چند نوٹوں کی خاطر اپنی عزت اور اپنے سکون کو بیچ سکتی ہوں؟ کیا میری بہنوں کی شادی کا راستہ گناہوں کی تاریکیوں سے گزر کر ہی نکلتا ہے؟ ساری رات جاگنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بھلے غربت میں کتنا ہی کیوں نہ مرنا پڑے، میں ناہید کے دکھائے ہوئے اس شیطانی راستے پر ہرگز قدم نہیں رکھوں گی۔ اگلی صبح جب میں اسکول پہنچی تو میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی۔ میں ناہید کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی تھی لیکن مجھے اپنا فیصلہ سنانا ضروری تھا۔ وقفے کے دوران ناہید میرے پاس آئی۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شرارت بھری نظروں سے پوچھنے لگی کہ کیا ارادہ ہے۔ اس کی آواز میں وہی زہر آلود مٹھاس تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنی نظریں سیدھی اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں اسے کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، نہ ہی مجھے اس طرح کے پیسے کی ہوس ہے۔ ناہید کا چہرہ ایک لمحے کے لیے زرد پڑ گیا، پھر وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھ سے دور ہو گئی۔ مجھے لگا کہ میں نے ایک بہت بڑی آفت سے خود کو بچا لیا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ زندگی کا اصل امتحان ابھی شروع ہونا باقی ہے۔ اس دوپہر جب اسکول کی چھٹی ہوئی تو میں معمول کے مطابق گھر کی طرف چل پڑی۔ گرمی شدید تھی اور میرا دل کسی انجانے خوف سے بیٹھا جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اپنی گلی کے موڑ پر پہنچی تو مجھے وہاں سناٹا محسوس ہوا۔ پڑوس کی عورتیں ہمارے دروازے کے باہر کھڑی تھیں اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں بھاگتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی تو گھر کا ماحول دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ گھر میں ہر طرف سامان بکھرا ہوا تھا اور میری چھوٹی بہنیں کمرے کے کونے میں بیٹھی زارو قطار رو رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ بھاگ کر میرے گلے لگ گئیں۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے کوئی آسمان مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ ابا کی حالت اچانک بہت بگڑ گئی تھی اور پڑوس کے ایک صاحب انہیں ہسپتال لے کر چلے گئے ہیں۔ اماں بھی ان کے ساتھ اسپتال روانہ ہو چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے بغیر ایک پل ضائع کیے اپنے بیگ وہیں پھینکے اور ہسپتال کی طرف دوڑ پڑی۔ راستے میں مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کیسے جا رہی ہوں۔ میرے ذہن میں صرف ابا کا چہرہ تھا۔ میں ہسپتال کے گیٹ پر پہنچی تو وہاں کا ہنگامہ دیکھ کر میرا سانس رک گیا۔ میں بھاگتی ہوئی ایمرجنسی وارڈ کی طرف گئی جہاں اماں فرش پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے انہیں پکارا تو وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بس ایک پتھرائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر نکلا اور اس نے سر جھکا کر کہا کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔
وہ الفاظ ایک خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ مجھے لگا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے ان کے پاس جا کر دیکھا، وہ خاموشی سے لیٹے ہوئے تھے، ہمیشہ کے لیے خاموش۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے ان کے ٹھنڈے ہاتھ تھامے اور زار و قطار رو پڑی۔ میری زندگی کا سہارا، وہ شخص جس کی خاطر میں نے اسکول کی ذلتیں برداشت کی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ مجھے لگا کہ دنیا میں سچائی اور دیانتداری کا شاید کوئی صلہ نہیں ملتا۔ غربت کی چکی میں پس کر، باپ کی بے بسی دیکھ کر اور اب ان کی موت کا صدمہ جھیل کر میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے ہسپتال کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھے بیٹھے محسوس کیا کہ میرا ضمیر، جس نے کل رات ناہید کے کام کو ٹھکرا دیا تھا، اب مجھ پر ہنس رہا تھا۔ کیا اسی دیانتداری کا صلہ ابا کی موت تھا؟ اس وقت میرے دل میں ناہید کی وہ باتیں گونجنے لگی کہ یہ دنیا صرف طاقتور لوگوں کی ہے اور غریب صرف کیڑے کی مانند ہے۔ اس حادثے نے میرے اندر کی وہ لڑکی مار دی جو صرف محنت پر یقین رکھتی تھی۔ والد صاحب کی تدفین کے بعد گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ امی صدمے سے نڈھال تھیں اور عدت کے دنوں میں ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی۔ گھر کا سارا بوجھ اب مکمل طور پر میرے نازک کاندھوں پر تھا، لیکن میرے پاس دکھ جھیلنے کا وقت بھی کہاں تھا۔ میرے سامنے 2 چھوٹی بہنیں اور ایک بھائی تھا جن کے پیٹ کی آگ بجھانا میری ذمہ داری تھی۔ ایک ہفتہ میں گھر کے معاملات سنبھالنے میں اتنی الجھی رہی کہ اسکول کی طرف دیکھ بھی نہ سکی، حالانکہ میں نے خبر بھجوا دی تھی کہ ابا کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن میرے لیے وہاں ہمدردی کے دروازے بند تھے۔ ایک ہفتے بعد جب میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ دوبارہ اسکول پہنچی تو مجھے اسکول کی ایڈمنسٹریشن نے اپنے آفس میں بلا لیا۔ مجھے لگا شاید وہ تعزیت کریں گی یا میرے حالات پر ترس کھائیں گے، بلکہ وہاں پہنچتے ہی مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پرنسپل نے سرد لہجے میں کہا کہ اسکول میں اتنی لمبی چھٹیوں کی گنجائش نہیں ہے اور وہ میری جگہ کسی اور کو رکھ چکے ہیں۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، گھر میں فاقوں کی نوبت ہے، مگر ان کے دل میں ذرا سی بھی نرمی نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے ایک ٹکا سا جواب دے کر آفس سے نکال دیا کہ وہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں چلا رہے۔ میں اسکول کے برآمدے میں کھڑی دہاڑے مار کر رو رہی تھی۔ 8,000 روپے کی وہ معمولی نوکری ہی تو تھی جس سے میرے گھر کا چولہا جلتا تھا، اب وہ بھی چھن چکی تھی۔ میں جب خالی ہاتھ وہاں سے واپسی کے لیے مڑی تو میری نظر ناہید پر پڑی۔ وہ اپنی کلاس کے دروازے پر کھڑی تھی اور اپنی پراسرار نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے جب اسے غور سے دیکھا تو میرا دل جل کر خاک ہو گیا۔ وہ ایک دیوی کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے قیمتی ترین برانڈ کا لباس پہن رکھا تھا، کلائی میں لاکھوں کی گھڑی چمک رہی تھی اور اس کے کانوں میں بندھے وہ نازک زیورات شاید میرے پورے گھر کے 1 سال کے خرچ کے برابر تھے۔ اس کی شخصیت میں وہ تکبر اور دولت کی چمک تھی جو میرے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ ایک طرف میں تھی جو 8,000 روپے کی نوکری کے لیے دربدر ہو کر ذلیل ہو رہی تھی، اور دوسری طرف ناہید تھی جس نے اسی اسکول میں رہ کر بھی دولت کے پہاڑ کھڑے کر لیے تھے۔ میرے اندر انتقام کی ایک ایسی آگ بھڑکی جس نے میرے سارے اصول جلا کر رکھ دیے۔ مجھے لگا کہ دنیا میں دیانت داری صرف ایک دھوکہ ہے اور امیر ہونے کا واحد راستہ وہی ہے جو ناہید نے چنا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور سیدھی ناہید کی طرف چل پڑی۔ اب مجھے کسی اخلاقیات کی پرواہ نہیں تھی، اب مجھے صرف پیسہ چاہیے تھا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا ضمیر کیوں نہ بیچنا پڑے۔ میں نے ناہید کے قریب جا کر کہا کہ مجھے اب وہ سب کچھ سکھا دو جو تم کر رہی ہو، کیونکہ اب اس دنیا میں عزت سے جینے کی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ ناہید کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے معلوم تھا کہ بھوک اور ذلت انسان کو کہاں لے آتی ہے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، سارا، اب تم نے صحیح راستہ چنا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے تمہارے گھر آنا ہوگا اور شام کو میں تمہاری اماں سے تعزیت کرنے آؤں گی، وہیں تمہیں سب کچھ سکھا دوں گی۔ شام کو جب ناہید میرے گھر آئی تو گھر کا ماحول بہت اداس تھا۔ اس نے میری ماں کے پاس بیٹھ کر بہت دکھ کا اظہار کیا اور بڑی باتیں کی اور میرے ابا کے لیے دعائیں کی۔ اماں تو اسے ایک مخلص دوست سمجھ کر بہت جذباتی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد ناہید مجھے اپنے ساتھ میرے کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے ہی ناہید کا وہ دکھ بھرا لہجہ بدل گیا اور وہ اپنے اصلی انداز میں آ گئی۔ اس نے اپنا مہنگا فون نکالا اور اسے آن کر کے میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی اسکرین پر وہ تمام ڈیٹنگ ایپس اور ویب سائٹ کھلی تھی جن کی دنیا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ناہید نے مجھے سمجھانا شروع کیا کہ کیسے یہاں امیر اور دولت کے پیاسے لوگ شکار کی تلاش میں پھرتے ہیں۔ اس نے میری ایک نئی پروفائل بنائی، اس نے میرے بالوں کو کھولا، میرا میک اپ کیا اور پھر اس نے میرے موبائل سے میری ایسی نازیبا تصاویر کھینچنا شروع کی جو انتہائی اشتعال انگیز تھیں۔
میں شروع میں ہچکچائی اور میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا، لیکن ناہید نے میری غربت اور نوکری سے نکلوائے جانے کا طعنہ دے کر مجھے خاموش کر دیا۔ جب ان تصویروں کو پروفائل پر لگایا گیا تو وہ اتنی پرکشش اور دلکش تھی کہ کوئی بھی مرد انہیں دیکھ کر اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتا تھا۔ ناہید نے مجھے بتایا کہ ان تصویروں کا مقصد صرف لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ ہماری پروفائل پر کلک کریں اور ہماری بات سننے پر مجبور ہو جائیں۔ پروفائل بنتے ہی میسیجز کا تانتا بن گیا۔ ناہید نے مجھے سکھایا کہ کس طرح ہر کسی کو پیار بھری باتوں میں الجھانا ہے اور کیسے ان کی نفسیات کو سمجھنا ہے اور کیسے ان کے جذبات سے کھیل کر انہیں اپنے جال میں پھنسانا ہے۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہلا میسیج ٹائپ کیا۔ چند ہی لمحوں میں جواب آ گیا اور اس طرح میں نے پہلی بار ایک انجان شخص کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش شروع کی۔ ناہید میرے پاس بیٹھی سب کچھ مانیٹر کر رہی تھی اور مجھے ہدایات دے رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ تصاویر اور یہ پروفائل اور یہ باتیں میرے لیے جہنم کا راستہ کھول رہی ہیں، لیکن ناہید کی وہ باتیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے اور میرے ذہن پہ حاوی تھا۔ میں جانتی تھی کہ یہ تصاویر اور یہ پروفائل، یہ باتیں میرے لیے جہنم کا راستہ کھول رہی ہیں، لیکن ناہید کی وہ باتیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے میرے ذہن پر حاوی تھی۔ جب ناہید وہاں سے گئی تو میں اپنے ہی کمرے میں اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ میری ماں دوسرے کمرے میں سو رہی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بیٹی نے کس گندگی میں قدم رکھ دیا ہے۔ میں نے موبائل تکیے کے نیچے رکھا اور چھت کی طرف دیکھ کر سوچا کہ کیا میں کبھی اس دلدل سے نکل پاؤں گی یا یہ دولت کی ہوس مجھے ہمیشہ کے لیے برباد کر دے گی۔ اس رات میں نے اپنی عزت اور اپنی آخرت کی پہلی اینٹ خود اپنے ہاتھوں سے رکھ دی تھی۔ اس رات جب میں سونے کی کوشش کر رہی تھی تو میرے موبائل کی اسکرین مسلسل روشن ہو رہی تھی۔ ناہید کی بنائی ہوئی پروفائل پر میسیجز کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ میں نے نظر دوڑائی تو 3 الگ الگ لڑکوں کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 تو درمیانی عمر کے مرد تھے جن کی باتیں بہت بھدی اور غیر مہذب تھیں، لیکن تیسرا میسیج ایک نوجوان لڑکی کا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ اس کی پروفائل سے وہ کافی امیر اور خوشحال دکھائی دے رہا تھا اور اس کے بات کرنے کا انداز بھی بہت شائستہ تھا۔ میں نے سوچا کہ ان درمیانی عمر کے لوگوں کے ساتھ الجھنے سے بہتر ہے کہ میں اس نوجوان سے دوستی کر لوں، کیونکہ وہ کسی حد تک میری عمر کا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے حمزہ کو جواب دینا شروع کیا اور خود کو ایک بہت ہی ہائی پروفائل لڑکی ظاہر کیا جو کسی بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ہماری بات چیت شروع ہوئی تو حمزہ بہت ہی نفیس طریقے سے پیش آیا۔ وہ خود کو ایک کامیاب بزنس مین بتاتا تھا اور اس کی باتوں میں ایک ایسی کشش تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ ناہید نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ کسی بھی مرد کے سامنے اتنی جلدی نہیں پگھلنا ورنہ وہ تمہیں معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا۔ اسی لیے جب حمزہ نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اتنی آسانی سے کسی سے نہیں ملتی اور پہلے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا، اور اگر ہماری دوستی پکی ہو گئی تبھی ہم ملنے کا سوچیں گے۔ میرا یہ انداز حمزہ کو اور زیادہ متاثر کر گیا۔ وہ مجھے مزید وقت دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچھ دن گزرے تو حمزہ نے مجھے تحفے دینے کی ضد شروع کر دی۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ مجھے کیا پسند ہے اور میں اسے ناہید کے سکھائے ہوئے سبق کے مطابق بتاتی کہ مجھے یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ ناہید نے مجھے سختی سے ہدایت دی تھی کہ کبھی بھی کسی سے کوئی چیز نہیں لینی بلکہ ہمیشہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ہی منگوانے ہیں۔ جب حمزہ نے مجھے تحفے خرید کر دینے کی بات کی تو میں نے اسے مسکراتے ہوئے کہا کہ مجھے تحفے پسند نہیں ہیں اور مجھے اپنی پسند کی چیزیں خود خریدنا اچھا لگتا ہے، اسی لیے اگر وہ واقعی مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو مجھے رقم بھیج دے تاکہ میں خود اپنے لیے کوئی اچھی چیز خرید سکوں۔ حمزہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے۔ جب پہلی بار میرے اکاؤنٹ میں بھاری رقم آئی تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ رقم اتنی زیادہ تھی کہ جس کے لیے میں اسکول میں پورا مہینہ ذلیل ہوتی تھی وہ مجھے چند گھنٹوں کی باتوں سے مل گئی تھی۔ میں نے وہ پیسے نکالے اور گھر کی ضرورت کا سامان خریدا۔ جب میں نے وہ سامان گھر پہنچایا تو ماں کی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے، لیکن اس خوشی کے نیچے چھپا ہوا میرا ضمیر روز مر رہا تھا۔ میں اب حمزہ کو اپنی باتوں میں مزید پھنسانے لگی۔ وہ ہر روز میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتا رہا۔ ناہید یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھی کہ میں کتنی جلدی اس کام میں ماہر ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ بس اسی طرح ان لوگوں کو اپنے جال میں جکڑتے رہو اور جب تک یہ پورا نہ نچڑ جائے اسے چھوڑنا مت۔ میں نے اب دولت کا وہ ذائقہ چکھ لیا تھا جس کے بعد مجھے اپنی زندگی اور شرم کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں حمزہ کے ساتھ اپنی اس دوستی کو ایک ایسی بلندی پر لے جا رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا
اب میرے موبائل کی اسکرین پر صرف حمزہ کے میسیجز نہیں آتے تھے بلکہ 3 اور بھی امیر آدمی میرے جال میں پھنس چکے تھے۔ ان میں سے ایک پراپرٹی کا بڑا ڈیلر تھا، دوسرا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا مینیجر اور تیسرا کوئی دبئی میں بیٹھا ہوا ایکسپورٹر تھا۔ ناہید کی رہنمائی میں نے ایک نیا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ میں بیک وقت چاروں آدمیوں کو اپنی باتوں میں الجھائے رکھتی تھی۔ میں ان سب کو الگ الگ قسم کی کہانیاں سناتی اور ہر ایک سے اپنی الگ ضرورت کا بہانہ بنا کر پیسے بٹورتی تھی۔ میں اب ماہر شکاری بن چکی تھی۔ پیسے پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں نے اپنے گھر کی کایا ہی پلٹ دی تھی۔ پرانے ٹوٹے ہوئے دروازوں کی جگہ نئے دروازے لگ گئے تھے اور گھر میں مہنگے فرنیچر آ گئے تھے۔ میں نے اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو شہر کے سب سے مہنگے اور بہترین اسکول میں داخل کروا دیا جہاں بڑے بڑے گھروں کے بچے پڑھتے تھے۔ میرے بھائی نے بھی اب اچھے برانڈڈ کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے۔ ہم لوگ جو کل تک 8,000 کی تنخواہ پر روتے تھے اب ایک ایسی زندگی گزار رہے تھے جو محلوں کے خواب جیسی تھی۔ لیکن اس دولت کی چکا چوند کے پیچھے ایک اندھیرا بھی تھا جو آہستہ آہستہ میرے گھر میں پھیل رہا تھا۔ شروع میں جب امی نے پوچھا تھا کہ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے تو میں نے انہیں جھوٹ بول دیا تھا کہ میں نے اسکول میں بڑی محنت سے پیسے جوڑے تھے اور اب کچھ بچت کے پیسے استعمال کر رہی ہوں۔ امی نے میری بات مان تو لی تھی لیکن ان کی نظریں اب بھی مشکوک تھیں۔ جب میں نے بہنوں کو مہنگے اسکول میں داخل کرایا تو امی کی پریشانی بڑھ گئی۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آئیں جب میں موبائل پر مصروف تھی۔ انہوں نے مجھے ایک انجان نمبر سے کال کرتے ہوئے سنا جس میں میں کسی سے بہت بے باکی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے امی کو دیکھتے ہی فوراً کال کاٹی تو وہ خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی نے میرے ہاتھ سے موبائل لینے کی کوشش نہیں کی بلکہ میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ درد تھا جو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے پوچھا کہ سارا بیٹا تم اسکول تو جاتی نہیں ہو، گھر کے حالات اتنے بدل گئے ہیں، میں خود حیران ہوں۔ تم نے بہنوں کو اتنے مہنگے اسکول میں ڈال دیا ہے اور یہ نئے کپڑے اور یہ زیورات کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے مسکرا کر ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ امی آپ فضول میں پریشان ہوتی ہیں، میں نے آن لائن کچھ کام شروع کیا ہے جس سے کافی اچھی آمدنی ہو جاتی ہے، آپ بس دعا کریں کہ یہ کام یوں ہی چلتا رہے۔ امی نے ایک لمبی سانس لی اور اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ میں جانتی تھی کہ انہوں نے میری بات کا یقین نہیں کیا ہے۔ اس دن کے بعد سے امی کی آنکھیں ہر وقت میرا پیچھا کرنے لگیں۔ جب بھی میں موبائل اٹھاتی وہ کسی نہ کسی بہانے میرے کمرے میں آ جاتی تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے چھپ کر حمزہ سے بھیجی ہوئی رقم کے میسج کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں نے انہیں دیکھا تو وہ فوراً وہاں سے مڑ گئیں۔ اس رات مجھے محسوس ہوا کہ اب میرا راز زیادہ دن چھپا نہیں رہ سکتا۔ گھر میں سب کچھ تو بہت اچھا لگ رہا تھا، بہنیں خوش تھیں، بھائی کو کوئی کمی نہیں تھی، مگر میری ماں، ان کی خاموشی مجھے کاٹ رہی تھی۔ میرے موبائل میں اب بھی وہ نازیبا تصاویر محفوظ تھیں جنہیں میں نئے شکاروں کو بیچتی تھی اور انہی تصویروں کے سہارے میری عیاشی والی زندگی چل رہی تھی۔ حمزہ کا اصرار اب حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا اور وہ مسلسل مجھے ملنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ناہید نے بھی مجھے ہری جھنڈی دکھا دی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حمزہ کو ہوٹل کے کمرے میں بلا کر اسے مکمل طور پر جال میں پھنسایا جائے اور اس سے بڑی رقم بٹوری جائے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے حمزہ کو ملنے کے لیے ایک 5 اسٹار ہوٹل کا پتہ دے دیا۔ اس دن میں نے خود کو کسی ملکہ کی طرح تیار کیا تھا۔ جب میں ہوٹل کی لابی میں پہنچی تو حمزہ پہلے سے موجود تھا۔ وہ ایک بہت ہی مہذب اور اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان لگ رہا تھا۔ اس سے مجھے دیکھتے ہی ایک مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کیا اور ہم اوپر ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے۔ کمرے کا ماحول انتہائی پرتعیش تھا، وہاں ہر چیز میری توقعات سے بڑھ کر تھی۔ حمزہ نے مجھے بہت عزت دی اور میرے لیے مہنگی ترین ڈرنک کا آرڈر دیا۔ وہ مسلسل میری آنکھوں میں دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسی سنجیدگی تھی جو مجھے ہلا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ سارا میں تمہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں، تم جیسی نفیس لڑکی مجھے آج تک نہیں ملی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں زور زور سے ہنسنے لگی کیونکہ مجھے لگا کہ یہ بھی باقی مردوں کی طرح صرف وقت گزارنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے طنزی انداز میں کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اتنے بڑے گھر کے لڑکے مجھ جیسی عام لڑکی سے شادی کریں گے؟ حمزہ بالکل سنجیدہ رہا۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں، سچ بتاؤ۔ میں نے ذرا سا سوچا اور اسے ٹالنے کے لیے کہا کہ نہیں، ابھی تو میں اپنی بہنوں کی شادی کی ذمہ داری میں الجھی ہوئی ہوں، جب تک ان کی شادیاں نہیں ہو جاتی تب تک میں اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ حمزہ نے اس بات کو بھی بہت پازیٹیو لیا اور کہا کہ میں تمہاری ذمہ داریوں کا احترام کرتا ہوں۔ وہ مجھ پر بے تحاشا پیسے خرچ کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ واقعی مجھ سے مخلص ہے۔
اس دن میں بہت عجیب کیفیت میں گھر واپس لوٹی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش میں اس سے سچ بتا دوں، لیکن میرے اندر کا خوف مجھے روک رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں تھکان سے چور تھی اور اپنا موبائل کمرے میں صوفے پر رکھ کر واش روم چلی گئی۔ اسی دوران میری ماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ میرا موبائل بجتا دیکھ کر اسے اٹھا لیا۔ موبائل لاک نہیں تھا اور عین اسی وقت حمزہ کا میسج آیا، جس میں وہ ہوٹل کے ان لمحات کا ذکر کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام نازیبہ تصاویر بھی موبائل کی گیلری میں موجود تھیں جو میں دوسرے لوگوں کو بھیجتی تھی۔ جب میں واش روم سے باہر آئی تو دیکھا کہ ماں کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ میں میرا موبائل تھا۔ ان کے چہرے پر خوفناک خاموشی تھی اور ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے موبائل کی اسکرین میری طرف کی اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ کیا تم یہی کر کے آ رہی ہو؟ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ میری دنیا میرے پیروں تلے سے نکل رہی ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کہا وہ سب ان کے سامنے تھا۔ میں نے ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگنی چاہی، لیکن وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئیں۔ ان کی نظر میں میرے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک ایسا گہرا صدمہ تھا جس نے انہیں اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا کہ میں نے تیرے باپ کے مرنے کے بعد تیری عزت کو اپنا وقار سمجھا تھا، لیکن تم نے تو میری اور تمہارے باپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ میں نے اماں کے ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے انہیں اپنی بے بسی اور مجبوری کا وہ تمام حال سنا دیا جو میں نے پچھلے کئی ماہ سے اپنے اندر چھپا رکھا تھا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ یہ سب میری خوشی نہیں بلکہ گھر کی تباہی سے بچنے کی ایک کوشش تھی۔ میں نے ماں کو قسمیں دی کہ میں صرف اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کر دوں اور بھائی کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دوں، اس کے بعد میں اس گندی دنیا سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کش ہو جاؤں گی۔ ماں کی خاموشی ان کی شکست کی علامت تھی۔ شاید وہ بھی ڈر گئی تھی، اور اگر حقیقت پورے محلے پر کھل گئی تو ہماری عزت کا کیا بنے گا؟ وہ بنا کچھ کہے بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ لیکن اس دن کے بعد سے ہمارے گھر کی فضا میں ایک ایسی خاموشی پھیل گئی جو کسی طوفان کا پیش خامہ تھی۔ میں نے اب پوری توجہ اپنی بہنوں کی شادیوں پر لگا دی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسے ہی وہ اپنی میٹرک کا امتحان مکمل کریں گی میں انہیں رخصت کر دوں گی۔ میں نے شہر کے بہترین گھرانوں میں ان کے لیے رشتہ دیکھنے شروع کیے۔ سچ تو یہ تھا کہ اب میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے دولت کے زور پر اپنی بہنوں کے لیے بہترین جہیز کا بندوبست کیا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھی شہر کے ایک مہنگے کالج میں داخل کروا دیا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی بنا سکیں۔ دوسری طرف میرا یہ مکرو کام بدستور جاری تھا۔ حمزہ کے علاوہ میں نے کئی اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسا رکھا تھا، لیکن حمزہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم تھا کیونکہ وہ مجھ پر اندھا دھند پیسہ خرچ کرتا تھا۔ ایک دن حمزہ نے اصرار شروع کر دیا کہ وہ پھر سے مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور شادی کی بات کو ختم بھی کرنا چاہتا ہے۔ میں اس وقت کسی بھی طرح کے بندھن میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، مجھے صرف اپنی بہنوں کی شادیاں نظر آ رہی تھیں۔ حمزہ کی مسلسل ضد اور اس کے جذباتی پیغامات نے مجھے اندر سے چڑچڑا کر دیا تھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ میری آزادی میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ میں نے تنگ آ کر اسے بلاک کر دیا۔ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ اس فیصلے کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت میرے لیے اپنی ماں اور بہنوں کا سکون ہی سب کچھ تھا۔ گھر کا وقت اسی طرح گزرتا رہا، کبھی خوف میں تو کبھی دولت کی چکا چوند میں۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے اپنی دونوں بہنوں کی شادیاں انتہائی دھوم دھام سے کر دیں۔ جب میری بہنیں دلہن کے لباس میں رخصت ہو رہی تھیں تو میری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید وہ خوشی کے تھے یا اس حرام کمائی کے بوجھ کے، یہ میں کبھی نہ جان سکی۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی ایک اچھی ملازمت کے لیے تیار کر دیا تھا۔ بہنوں کے جانے کے بعد گھر میں صرف میں اور اماں رہ گئے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا وہ مقصد تو حاصل کر لیا تھا جس کے لیے میں نے اپنی عزت اور اپنا ضمیر داؤ پر لگایا تھا، لیکن اب میری زندگی میں ایک عجیب سا خلا آ چکا تھا۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ میں نے اپنی بہنوں کا گھر تو آباد کر دیا ہے، لیکن اپنی زندگی کو مکمل طور پر برباد کر لیا ہے۔ بہنوں کی شادیاں تو ہو گئی تھیں مگر میرا کام اب بھی جاری تھا۔ میرا بھائی ابھی اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا اور اسے ایک اچھی نوکری کا انتظار تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ جب تک وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو جاتا میں اس دلدل سے نہیں نکل سکتی۔ گھر کا خرچ، بھائی کی تعلیم اور زندگی کی بنیادی ضروریات نے مجھے مجبور کر رکھا تھا۔ میں اب بھی روزانہ ان اجنبیوں کو اپنے جال میں پھنساتی، ان سے رقم بٹورتی۔ میں اب تھک چکی تھی اور زندگی میں ایک ٹھہراؤ چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب کسی کا سہارا لے کر اپنی باقی زندگی عزت سے گزار لوں۔ اس بار میں نے اپنی کہانی میں زیادہ جھوٹ نہیں ملائے۔ میں نے اسے اپنی غربت اور حالات کے بارے میں سچ بتا دیا۔ مجھے لگا کہ اگر اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا تو شاید ہمارا رشتہ زیادہ پائیدار ہوگا۔ میں اب بھی روزانہ ان اجنبیوں کو اپنے جال میں پھنساتی، ان سے رقم بٹورتی اور رات کو بستر پر لیٹ کر اپنے ضمیر کو یہ تسلی دیتی کہ میں یہ سب صرف اپنے خاندان کی بقا کے لیے کر رہی ہوں۔
پہلے ماں مجھ سے کئی بار اس بارے میں بات کر چکی تھی۔ وہ اکثر مصلے پر بیٹھی روتی ہوئی مجھ سے التجا کرتی کہ میں اس سب برائی کے راستے کو چھوڑ دوں، لیکن میں اپنی مجبوریوں کا رونا رو کر انہیں خاموش کر دیتی تھی۔ میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش تھی کہ شاید میں اسی زندگی کے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکوں گی۔ ایک دن جب میں نے دیکھا کہ ماں کی صحت اور بڑھتی عمر انہیں مجھ سے دور کر رہی ہے تو میں نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور جذباتی انداز میں کہا کہ اماں، بس میری ایک آخری خواہش پوری ہونے دو، میں تمہیں اللہ کے گھر حج پر لے جاؤں گی اور اس کے بعد میں ہمیشہ کے لیے یہ کام چھوڑ دوں گی۔ مجھے لگا تھا کہ یہ سن کر ماں خوش ہو جائیں گی، مگر میرا اندازہ غلط تھا۔ میری بات سنتے ہی ماں کے چہرے پر ایک عجیب سی کربناک کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے تیزی سے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑا لیے اور اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کر زار و قطار رونے لگی۔ ان کی چیخیں اور ہچکیاں میرے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ سارہ، تم نے اپنی ضد اور اس گھر کے حالات کے نام پر جو کچھ کیا ہے، میں نے اس پر بھی تمہیں نہیں روکا۔ میں اپنی ماں ہونے کا حق ادا نہ کر سکی اور تمہیں برے راستے سے نہ روک سکی، یہ میرے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ لیکن اب تم مجھ سے یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم یہ توقع رکھتی ہو کہ میں اللہ کے گھر ان گندے پیسوں سے حج کرنے جاؤں؟ میں اپنی باقی ماندہ زندگی ان حرام کمائیوں کے سہارے نہیں گزار سکتی اور نہ ہی اللہ کے حضور ان پیسوں کا طواف کر سکتی ہوں۔ ماں کی وہ باتیں میرے لیے کسی کلہاڑی کے وار سے کم نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میں ان کے لیے سب سے بڑی نیکی کر رہی ہوں، لیکن میری ماں کی نظر میں تو میری ہر نیکی اس گناہ کے گرد لڑتھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیا میں کوئی بھی رزق خالص نہیں، مگر ماں کا ایمان اور ان کا ضمیر اتنا بیدار تھا کہ انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس رات کمرے سے باہر چلی گئیں اور میں اکیلی اندھیرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ اس دن مجھے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ میں نے جو دولت جمع کی تھی وہ دراصل میری سب سے بڑی محرومی بن چکی ہے۔ جس ماں کے لیے میں نے اپنی عزت اور اپنی آخرت داؤ پر لگا دی تھی، آج وہی ماں اس کمائی کو قبول کرنے سے انکاری تھی۔ مجھے لگا میں جس راستے پر چل رہی ہوں وہاں منزل کوئی نہیں بلکہ صرف تباہی ہے۔ میری ماں کا انکار میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ میں نے اس رات آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے ایک ایسی عورت نظر آئی جس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی لیکن سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میرا ضمیر، جسے میں نے اتنے عرصے سے سلا رکھا تھا، اب بری طرح چیخ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر اب میں اس کام سے نہ نکلی تو میں اپنی ماں کو بھی کھو دوں گی اور خود بھی کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکوں گی۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں سب کچھ ختم کر دوں گی۔ میں نے اپنے فون میں وہ تمام ایپس کھولنے کی ہمت کی۔ میرا ہاتھ کانپ رہا تھا اور میرا دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ میں نے سوچا کہ آج اس گندگی کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دوں گی۔ پروفائل ختم کرنے اور ایپ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالی تو ایک نئے میسج کی نوٹیفیکیشن چمکی۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کی پروفائل تھی۔ اس کی تصویر سے ہی اس کی دولت اور روب ظاہر ہو رہا تھا۔ میں نے پہلے ارادہ کیا کہ اسے نظر انداز کر کے ایپ ڈیلیٹ کر دوں، مگر نہ جانے کس شیطانی کشش نے میرے ذہن کو بدل دیا کہ میں نے اسے جواب دے دیا۔ ہماری بات چیت شروع ہوئی تو وہ بہت سلجھا ہوا اور بے حد امیر معلوم ہوا۔ اس کی باتوں میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، وہ سیدھا شادی کی بات کر رہا تھا۔ میرے لیے یہ کسی خواب جیسا تھا، کیونکہ میں نے تو اپنی بہنوں کی شادیوں کا بوجھ بھی اتار دیا تھا اور بھائی کی نوکری بھی بس ہونے ہی والی تھی۔ میں اب تھک چکی تھی اور زندگی میں ایک ٹھہراؤ چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اب کسی کا سہارا لے کر اپنی باقی کی زندگی گزار لوں۔ اس بار میں نے اپنی کہانی میں زیادہ جھوٹ نہیں ملائے۔ میں نے اسے اپنی غربت اور حالات کے بارے میں سچ بتا دیا۔ مجھے لگا کہ اگر اسے میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہوگا تو شاید ہمارا رشتہ زیادہ پائیدار ہوگا۔ ویسے بھی اب میرے پاس کافی پیسہ جمع ہو چکا تھا، اسی لیے میں پہلے جیسی مجبور اور غریب نہیں رہی تھی۔ ہماری بات چیت 2-4 دن تک چلتی رہی اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجنے کے لیے راضی ہے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میری زندگی کا وہ موڑ ہے جہاں اللہ نے میرے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور مجھے ایک نئی زندگی دینے والا ہے۔ میں نے اپنے خوابوں میں اپنا ایک نیا گھر، سکون اور ایک عزت دار بیوی کا کردار دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے اس سے شادی سوچ کر اپنے دل میں ایک امید کی شمع روشن کر لی، لیکن میں یہ بھول رہی تھی کہ جس راستے پر میں اتنے عرصے تک چلتی رہی اس کے نشانات اتنی آسانی سے نہیں مٹتے۔ میں تو بس اپنی زندگی کو بدلنے کے خواب دیکھ رہی تھی، مگر مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ وہ امیر بزنس مین کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ میرے ماضی کے کسی گناہ کا حساب چکانے آیا ہے۔
میں نے اپنی خوشی میں اتنا اندھا ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے خطرے کی بو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ حالانکہ تقدیر میرے لیے کچھ اور ہی کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ امیر بزنس مین جلدی اپنے خاندان کے ساتھ میرے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ میری ماں جو اس رشتے سے خوش تھی کیونکہ انہیں لگا کہ اب میری زندگی سدھر جائے گی، نے بڑی سادگی اور دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کر دیا۔ میں نے اپنی پرانی زندگی، وہ موبائل، وہ ایپس، وہ تمام گناہ پیچھے چھوڑ کر ایک نئے سفر پر روانہ ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے اور اب میری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی میں سسرال کے لاؤنج میں داخل ہوئی، میرے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے دیوار پر ایک بڑی سی تصویر لگی تھی جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ حمزہ کی تصویر تھی، وہی حمزہ جسے میں نے پیسوں کے لیے استعمال کیا، جسے میں نے جذبات سے کھلواڑ کر کے بلاک کیا تھا اور جس سے میں نے شادی سے انکار کیا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں۔ اسی لمحے میرے پیچھے کھڑے میرے شوہر نے میرے بالوں کو زور سے کھینچا اور دھاڑ کر کہا کہ تم نے پہچان لیا اسے؟ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا جو تم سے سچی محبت کر بیٹھا تھا، لیکن تو نے اپنی ہوس کے لیے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اس کے موبائل سے تمہاری ساری حقیقت، تمہاری وہ گندی چیٹس اور تمہاری تمام تر معلومات مجھے مل گئی تھیں۔ اس نے تمہارے لیے اپنی جان دے دی اور اب تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ میری روح کانپ اٹھی۔ اس نے مجھے کھینچ کر حمزہ کے پرانے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ کمرہ اب ایک یادگار بن چکا تھا۔ وہاں حمزہ کی کتابیں، اس کی پسندیدہ چیزیں، سب ویسی ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ میں وہاں فرش پر بیٹھ کر زارو قطار روئی۔ مجھے حمزہ کی وہ تمام باتیں یاد آئیں جو وہ مجھ سے محبت میں کیا کرتا تھا، اور اب مجھے ہر اس حرکت پر پچھتاوا ہو رہا تھا جو میں نے اس کے ساتھ کی تھی۔ میں اس کمرے میں کئی دنوں تک قید رہی، صرف روتی رہی اور اپنی غلطیوں کو کوستی رہی۔ کچھ دن بعد میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں اس کے پیروں میں گر گئی۔ میں نے کہا مجھے مت نکالیں، میری ماں کی خاطر مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں، میں سب سہ لوں گی۔ مگر اس نے حقارت سے مجھے جھٹک دیا اور کہا کہ تم میرے بھائی کے قاتل ہو، تم کسی بھی رشتے کے لائق نہیں ہو۔ اس نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اپنی ماں کی دہلیز پر آ کر گر گئی۔ میری ماں نے جب مجھے دیکھا تو وہ پہلے کی طرح مجھے گلے لگانے کے بجائے خاموشی سے رو پڑی۔ ان کی خاموشی میں وہ سب کچھ تھا جو میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے خبر ملی کہ ناہید بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کی وہ تمام نازیبا ویڈیوز اور تصاویر انٹرنیٹ پہ وائرل ہو گئی تھی اور وہ اس رسوائی اور ذلت کا بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ چنانچہ اس سے اپنی زندگی ختم کر لی۔ یہ سن کر میرے اندر کا آخری حصہ بھی مر گیا۔ میں نے جس راستے کو اپنی کامیابی سمجھا تھا، اس نے نہ صرف میری عزت لی بلکہ میری ماں کے دل کے ٹکڑے کر دیے، میری دوست کی جان لی اور ایک بے گناہ حمزہ کی زندگی چھین لی۔ آج میں اپنی ماں کے گھر کے کونے میں بیٹھی اپنی باقی ماندہ زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے پاس پیسہ ہے، کپڑے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ میں جب بھی آئینے میں دیکھتی ہوں مجھے اپنا چہرہ نہیں بلکہ ان سب کے چہرے نظر آتے ہیں جنہیں میں نے اپنے لالچ کی بھیٹ چڑھایا تھا۔ یہ کہانی دولت کی نہیں بلکہ اس عبرت کی ہے جو انسان کو تب سمجھ آتی ہے جب سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے۔ میں آج بھی توبہ کرتی ہوں، لیکن میرے آنسو میری روح کے داغ دھونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ میرا انجام وہ عبرت ہے جس سے ہر کسی کو سبق سیکھنا چاہیے کہ حرام کی کمائی سے نہ گھر آباد ہوتے ہیں اور نہ ہی انسان کا ضمیر کبھی اسے معاف کرتا ہے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم جیسی لڑکیاں عزت سے 2 وقت کی روٹی کمانا چاہتی ہیں تو یہ معاشرہ ہمارا سہارا بننے کے بجائے ہمیں کیوں دھتکار دیتا ہے؟ اگر اس معاشرے کے شریف اور عزت دار لوگ ہمارا سہارا بن جائیں، ہمیں باعزت طریقے سے 2 وقت کی روٹی کمانے دیں، تو کیا ہم جیسی لڑکیاں کسی غلط راستے پر قدم رکھیں گی؟